کبھی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دو سنا دیجیے, ایک ورسٹ اور ایک سب سے ہیپی, اس کے یہ مومنٹ مجھے سب سے اچھی لگی اور یہ مومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں لائف میں نہیں ہونی چاہیے تھی, آؤٹ ڈور کے حوالے سے. ورسٹ مومنٹس تو آپ یقین جانیں, جب ہم یہ بچیوں کو جو کڈنیپ ہوئی ہوتی تھیں یا ان سے زبردستی جس قسم کے کام کروائے جاتے تھے وہاں جاتے تھے تو میرا دل بہت برا ہوتا تھا. میں بہت زیادہ ان چیزوں کو نا دل پہ لے لیتی ہوں, آج بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہے. تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے کوئی انسان اتنا ظلم کر سکتا ہے, اسپیشلی یہ جو چائلڈ ابیوز والے کیسز ہوا کرتے تھے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ ان کو فوراً سے فوراً پہلے نا سزا ملے, لیکن انفارچونیٹلی سزا نہیں ملتی تھی. وہ مافیا ہے, نہیں ملتی, آج تک میں نے نہیں دیکھا. بس وہ چلے جاتے تھے, جیل تک بھی پہنچ جاتے تھے لیکن آ جاتے تھے. پھر چھوٹے بچوں کو جب میں کرائم کرتے ہوئے دیکھتی تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ وہ کن مجبوریوں سے, کن چیزوں سے, پتہ نہیں کن ہرڈل سے گزر کے وہ ایسے بچے بن گئے. ان کا بچپن ختم کر دیا ہم نے, بچپن چھین لیا, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس میں میں ارد گرد کے لوگوں کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گی کہ بعض اوقات ہم بھی نہیں دیکھتے ہمارے آس پاس کیا رہتا ہے. تو یہ میرے لیے ایک مومنٹ آپ ورسٹ نہیں کہہ سکتے. باقی وہ ہم پہ کوئی حملہ ہو جانا, مار پیٹ کر جانا, وہ ٹھیک ہے, اٹس پارٹ آف دا گیم. کبھی ویسے پٹائی ہوئی میری نہیں ہوئی, کہ خاتون ہونے کے ناطے میں بچ جایا کرتی تھی, لیکن کیمرہ مین نہیں, لیکن جس طرح کے علاقوں میں آپ جاتی ہیں وہاں کی تو خاتون جو ہے وہ مردوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں, بالکل وہی حملہ کر دیتی ہیں وہ خاتون دیکھ کے. ہمارے ساتھ ایسا ہوا نہیں. مجھے ایک دفعہ بس بھکاری خواتین تھیں, ان کی طرف سے تھوڑا مارا پیٹا, مطلب دھکے دیے گئے تھے, ناخن مارے گئے تھے, وہ ہوا تھا. باقی زیادہ تر ہمارے جو میل ممبرس تھے ان کو, بلکہ میں ان کو مذاقاً کہا کرتی تھی کہ میری وجہ سے آپ لوگ بھی بچ جاتے ہیں. تو ہوا یہ, ایک مرتبہ ہم نے یہ کچی ڈور جو ہوتی ہے, کیمیکل ڈور, وہاں پر فیصل آباد کے قریب ایک جگہ پر ریڈ کیا. جب ہم باہر نکلے تو آپ یقین جانے وہ پوری گلی بلاک تھی, وہاں پہ سینکڑوں لوگ جمع تھے, وہاں سے ہم نکل نہیں پاتے تھے. تو پھر قریبی پولیس اسٹیشن اور کچھ ایجنسیز اور وہ سب نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر کے وہاں سے نکالا بھی. تو ایسے جو ڈرگس پہ ہم نے پروگرام کیے ریڈ کے, وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا تھا. تو وہ ہم کافی مشکل علاقوں میں گئے. پھر اس کے بعد ہم ایران کے بارڈر پر FCC کے ساتھ ہم نے کام کیا. تو ہمارے بالکل سامنے, ہم بینک میں پیسے نکالنے کے لیے رکے تھے اور آگے ATM میں کوئی اور موجود تھا, میرے سامنے بلاسٹ ہوا اور وہاں پہ کافی لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد ہم دوبارہ بیس پر چلے گئے. تو اس طرح کی جگہوں پر کام کیا میں نے. لیاری گینگ وار میں اپنی آنکھوں کے سامنے گولیاں چلتے دیکھی ہیں, مطلب ہمارے سروں سے گولیاں گزر رہی تھیں. تو یہ بڑا ٹف ٹاسک ہوتا ہے. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جرنلزم صرف یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھا میک اپ کریں گے, بڑے اچھے سے تیار ہوں گے اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی جان بھی باقی رہے گی یا نہیں. بالکل ایسی کوئی ہیپی مومنٹ جہاں پہ لگاؤ کہ بہت اچھا کام کیا, یا کوئی فنی انسیڈنٹ ہوا ہو جہاں پہ لگاؤ کہ ہاں یار مزہ آیا آج. فنی ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے, وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. اور خوشی اس وقت تھوڑی سی اطمینان محسوس ہوتا تھا جب اس طرح کے بچوں اور بچیوں کو ہم وہاں سے نکال کے کسی سیف جگہ پر پہنچا دیتے تھے, کہ اس سے دل کو تھوڑا اطمینان کہ آپ کے جاب تو کام ہم ہو کر گیا, رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شاید اسی چیز پر خوش ہو جائیں. اور ایک فنی مومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ نا سوئی گیس کے کچھ انلیگل کنیکشنز تھے اور کہیں چوری ہو رہی تھی. ہم پروگرام کرنے کے لیے مچھر کالونی یا بھینس کالونی کی طرف تھے, مجھے اب ٹھیک سے جگہ کا نام یاد نہیں. تو ہم پوری ٹیم ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے نا آواز آ رہی تھی, اس زمانے میں شاہ رخ خان کا وہ گانا ہے وہ نبی میں چمک چلو, آواز آ رہی تھی, کوئی گا رہا ہے. میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہوں, ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں, کوئی نظر کوئی نہیں آ رہا گانے والا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے تھوڑا سا نیچے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ وہ گانا گا رہا تھا. پھر میں نے اسے روکا, پوچھا, میں نے کہا مطلب تم چھوٹے سے ہو, یہ گانا کہاں سے سیکھا؟ پھر میں نے اسے کہا گا کے سنا. پھر اس نے مجھے بڑا ڈانس کر کے گا کے سنایا. تو وہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا.